بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں بات کرنی ہے کہ مریم نواز کو VIP سیکیورٹی کیوں دی گئی ہے، کیا وجوہات بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ فیض حمید صاحب بات کریں گے کہ کیا وہ چیف آف آرمی اسٹاف بننے والے ہیں، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ خواجہ آصف نے اس کے بارے میں کچھ کمنٹس دیے ہیں، بات کریں گے اس کے اوپر۔ بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، لیکن شروعات کرتے ہیں کیونکہ آپ جو اس ٹائم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وبال مچا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عامر لیاقت کے حوالے سے ڈسکشن جو آپ سن رہے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو جانتے ہیں عالم آن لائن کے حوالے سے۔ جیو کا پروگرام ہوتا تھا عالم آن لائن، اور ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک مسلم اسکالر کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے آئی اور ان کو بہت پذیرائی ملی۔ ان کی نعتیں جو ہیں وہ آپ نے سنی اور اس کو بہت پذیرائی ملی۔ ان کے پروگرامز خاص طور پہ ان کے جو رمضان ٹرانسمیشنز تھیں وہ آپ نے دیکھی، آپ نے پسند کی، ان کو پذیرائی ملی۔ تو اس طریقے سے پھر MNA بن گئے، پہلے یہ وزیر رہ چکے تھے اسلامی امور کے، اس کے بعد جب یہ PTI میں آئے تو پھر یہ ایک ان کو MNA کی جیت ملی، اللہ نے پھر عزت دی، ان کو پذیرائی ملی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جس میں ان کی شادیاں ڈسکس ہوئیں۔ ہم اس پر بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ جس طریقے سے ان کو دکھایا جا رہا ہے اسٹریم میڈیا کے اندر، جس حالات میں دکھایا جا رہا ہے، اس پر بھی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ بھی ان کا ذاتی فیل ہے، وہ گھر میں کس طرح رہتے ہیں، ہم اس پر بات کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن صرف ایک پوائنٹ اٹھا دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان ویڈیوز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو بظاہر تو نہیں بالکل مبینہ طور پر واضح طور پر جو نظر آ رہا ہے، وہ جو چیزیں نوش جان کر رہے ہیں وہ ممکنہ طور پر وہی ہیں جن کا ذکر ان کی تیسری اہلیہ اپنے الزامات میں کرتی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کے پروف موجود ہیں اور وہ انہوں نے دکھا دیے ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان الزامات کی تردید کیسے ممکن ہے، اور کیا ان سے وہ چیزیں برآمد کی جائیں گی، ان کے نوکروں سے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کیا وہ ہوگی، اور اگر وہ ہو جاتی ہے اور یہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو جو میں دیکھ رہا ہوں پھر تقریباً کوئی 15 سے 20 یا 25 سال کی قید جو ہے یہ نظر آتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کوانٹٹی کے اوپر، لیکن ان چیزوں کی جو ممنوع اشیاء ہیں ان کا رکھنا، ان کا آگے بڑھانا، ان کا بیچنا، خریدنا تمام جرم ہے، اور یہ جرم جو ہے وہ تصویروں سے اور جو ویڈیو کمیونیکیشن ہے اس سے اگر فورنزک ہو جائے تو واضح ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس گھناؤنے کام میں تو کم از کم وہ ہے، اور اگر یہ ہے تو پھر باقی تمام باتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف جو ہے اس بات پر ہی ان کا معاملہ جو ہے وہ چیک کیا جانا چاہیے، اور اگر یہ سچ ہے تو اس کی جو سزا بنتی ہے وہ بھی ملنی چاہیے تاکہ سبق آموز ہو۔ یہ اس ٹائم کرنٹ MNA ہیں، اس ٹائم انہوں نے ریزائن بھی نہیں دیا ہے، اور باقی معاملات آپ کو میں نے بتا دیے ہیں کہ ایک ایفیلیشن جو ہے لوگوں کی ان کے ساتھ رہی ہے۔ آپ کو کم بتایا جا رہا ہے، میں بہت زیادہ برا ہوں۔ ہم چلتے ہیں آگے اور ہم بات کرتے ہیں VIP جو سسٹم دیا گیا اور VIP کا درجہ جو دیا گیا ہے، سیکورٹی دینے کا جو درجہ دیا گیا ہے، وہ محترمہ مریم نواز کے لیے دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی جائے گی، VIP سیکورٹی پرووائڈ کی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ لوگ جب ان کو موومنٹ میں دیکھیں گے تو ایک ٹھیک ٹھاک پروٹوکول جو ایک VIP کو ملتا ہے، جس میں پولیس بھی شامل ہوتی ہے، بیک وقت رینجر بھی شامل ہوتی ہے، وہ ان کو دے دیا گیا ہے۔ اور جو باقی اضلاع ہیں یعنی کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ پولیس سیکورٹی ہوگی، اور مریم نواز کی رہائش گاہوں پر بھی سیکورٹی پہنچا دی گئی ہے۔ یعنی کہ اس ٹائم جو ہے ایک ایسی سیکورٹی آپ کہہ سکتے ہیں ایکویلنٹ ٹو یو کین سے پرائم منسٹر، ایک پرائم منسٹر کے برابر جو سیکورٹی ہے وہ مریم نواز کو دے دی گئی ہے، لیکن یہ وضاحت نہیں آئی ہمارے پاس کہ یہ کس نوعیت کی سیکورٹی انہیں کیوں دی گئی ہے، اور اس کے پیچھے کیا راز ہے، ان کے پاس کیا پوسٹ آ گئی ہے، کیا ان کے پاس پوزیشن ہے، گورنمنٹ کس چیز کو یہ ہینڈل کر رہی ہیں، یا گورنمنٹ کے حوالے سے ان کے پاس یہ سیکورٹی کس بنا پہ ہوگی اتنی بڑی لمبی چوڑی، تو یہ شاید اب اس کا جواب بھی ہمارے پاس آ جائے گا۔ آگے بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کل رات ہم بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کال آئی کہ آپ لندن آ جائیے، اور جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو صبح ہمیں خبر آئی تقریباً 5:30 بجے کہ وہ لندن ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں، اور وہ
اس ٹائم نواز شریف صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں گے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ برہم ہیں، اور اب اس میٹنگ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ احسن اقبال بھی ہوں گی، مریم اورنگزیب بھی ہوں گی، خواجہ سعد رفیق بھی ہوں گے، خواجہ آصف بھی ہوں گے، اور خرم دستگیر بھی لندن پہنچے ہوئے ہیں. یعنی کہ اب ہماری جو کابینہ ہے اس کی میٹنگ لندن میں ہوا کرے گی، جس طریقے سے پہلے جو ہے وہ رابطہ کمیٹی کی میٹنگ لندن میں ہوا کرتی تھی. تو اس حوالے سے جو ہے یہ آپ میٹنگ دیکھیں گے، اور یہاں پر جو چیزیں نکل کے آ رہی ہیں، جو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ گفتگو سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پر جو اسحاق ڈار ہیں ان کی بات کو پورا کر دیا جائے گا، یا میں کہتا ہوں کہ جو ان کا فیصلہ ہوا ہے لندن گروپ کا، وہ یہ ہوا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ اکتوبر میں کروا دیے جائیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ہی جلد آپ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ سن سکتے ہیں، اور اس حکومت کے گرنے کے حوالے سے بہت جلد یہ خبر سن سکتے ہیں. اور خواجہ آصف نے اس سے قبل آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے قبل ہی نومبر میں انتخابات کروا دیے جائیں. یعنی کہ نومبر سے قبل اکتوبر ہوتا ہے، اور اکتوبر کی ڈیٹ جو ہے یہ ہم پہلے ہی سن چکے ہیں، ہمارے علم میں آ چکی ہے. اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے پہلے منع کر دیا کہ مجھے ملازمت میں توسیع نہیں چاہیے، اور جب نہیں چاہیے تو یہ بحث یا یہ جھگڑا بنتا ہی نہیں ہے. آخری میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پھر کون بنے گا جنرل. یہ تو خیر وقت آنے پہ سامنے آ ہی جائے گا، اور اس کے اندر اس وقت کون پرائم منسٹر ہوگا، کہ کس کے پاس ریکمنڈیشن آئیں گے، کون اسے دیکھے گا. لیکن خواجہ آصف نے یہاں پر کمنٹ ضرور پاس کر دیے ہیں، آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جنرل فیض حمید کا نام سینیورٹی لسٹ میں ہوا تو آرمی چیف کے عہدے کے لیے غور ہوگا. اب یہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ان کا نام کیا سینیورٹی لسٹ میں ڈالا جائے گا، کون ڈالتا ہے، کیسے ڈالا جاتا ہے، کیا کرائٹیریا ہے. تو یہ تو ہم ایک جنرلی امید رکھ سکتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا نام سینیورٹی لسٹ میں آ جائے گا، یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن اس وقت کون سی گورنمنٹ ہوگی یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں تو کوئی ایڈوانس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نومبر کے مہینے میں کون اس ٹائم ان سیٹس کے اوپر ہوگا جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگلا جنرل کون ہوگا. جو بھی ہوگا ایک ہی بات ہے، ہمارے لیے ایک ہی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال انہوں نے چونکہ نام لیا ہے، صرف ایک نام لیا ہے، تو وہ نام ہم نے بھی لے لیا ہے. اگر یہ 2 نام لیتے تو میں اس ویڈیو میں 2 نام لے لیتا، اگر وہ 3 نام لیتے تو ہم 3 نام لے لیتے. لیکن چونکہ خواجہ آصف نے صرف فیض حمید صاحب کا نام لیا ہے تو مجھے بھی ایک ہی نام لینا پڑا. تو امید کرتے ہیں کہ جو بھی آئے گا وہ پاکستان کے لیے، کیونکہ ہمارے لیے تمام جرنلز، تمام آرمی پرسنز سیم ہیں، ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں، اور ایک ہی طرح پروفیشنلز ہیں، ایک ہی طرح کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں. تو اس لیے اسے تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آتا ہے، لیکن جو بھی آئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور آرمی کو مضبوط کرنے کے لیے مزید اقدامات اٹھائیں گے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.